جس کو نجوم کا علم آ گیا اور اس نے پیشن گوئی کر دی کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ بھی نبی ہو گیا۔ جس نے کوئی 2-4 خواب دیکھ لیے اور کسی کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ بھی نبی ہو گیا۔ ٹھیک وہ چیز جو آج کل کے ہمارے جعلی اور برے مشائخ میں ہے اور جو پنڈتوں میں جوتشیوں میں ہے، یہ مقام ہو گیا تھا لیاذ باللہ ان کے ہاں نبوت کا۔ وہ ہر اس آدمی کو نبی ماننے لگے تھے جو کوئی بھی غیب کی خبر دے دے، بتا دے پرسوں کیا ہونا ہے اور سال بعد کیا ہونا ہے اور 2 سال بعد کیا ہونا ہے۔ اس لیے یہودیوں نے نبوت کا مقام اتنا گرا دیا کہ اب تک بھی بائبل میں لکھا ہوا ملے گا استثناء کے باب میں کہ تمہارے پاس کوئی جھوٹا نبی آئے تو اس کی تصدیق نہ کرنا، تمہارے پاس کوئی ایسا آئے تو اسے سچا نہ جاننا، اسے سچا نہ جاننا۔ اللہ نے یہ یہودیوں کی طرف سے کہا ہے، گویا یہودیوں کی زبان میں کہ دیکھیے ہم نے تورات کو نازل کیا تھا، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، یحکم بہ النبیون، اور تورات اس پائے کی تھی کہ ہمارے وہ انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق حکم دیا کرتے تھے، الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار تھے، سچے تھے، نافرمان نہیں تھے، جھوٹے نبی نہیں تھے۔ یہ ہے الذین اسلم۔ جی ایک اور عقیدہ یہودیوں کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ نبی مانتے تھے، اور باقی جو جیسے داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، کنگ مانتے۔ پھر اس سے نہیں، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ جادوگر سمجھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ سمجھتے تھے، اور بہت سے۔ تو جو ان کا عقیدہ ہے، اللہ نے فرمایا ہمارے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام الذین اسلموا، جو کہ مسلمان تھے، یعنی حقیقت میں ہمارے فرما بردار تھے، تمہارے جھوٹے اور جعلی اور خود تراشے ہوئے نبی نہیں، وہ حقیقتاً نبی تھے، ہمارے فرما بردار تھے۔ جس معیار پہ تم نے نبوت کو رکھا ہوا ہے وہ نہیں، نبوت کا وہ معیار جو اللہ کے ہاں ہے، وہ سب کے سب تورات کے مطابق حکم دیا کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ للذین ہادو، ان کے لیے جو یہودی تھے، یہودیوں کے لیے حکم دیا کرتے تھے، وہ تورات کے مطابق ان کے مسئلوں کو حل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے بڑی مشکل آیت کریمہ ہے، کئی تفاسیر آپ دیکھیے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، حل ہوتا ہے یہ جا کے تفسیر ماجدی سے۔ مولانا نے رحمت اللہ علیہ بہت کام کیا ہے، بڑے ممتاز لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ تقابل ہے، مولانا نے یہودیوں اور عیسائیوں کی چیزیں نکال کر لکھی۔ 1940 میں انہوں نے انگلینڈ سے، یہاں سے کہاں سے انسائکلوپیڈیاز منگوائے، اکٹھے کیے، اور پھر جا کر کہیں یہ کام ہوا ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے ان کو جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ 2 اتنے بڑے پروجیکٹس تھے، 3 جو ان 3 آدمیوں نے کیے ہیں۔ شبلی نے پروجیکٹ شروع کیا تھا سیرت لکھنے کا، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں اپیل کی کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے پیسے جمع کرو، کتب خانہ بناؤ، یہ چیزیں کرو۔ اور پھر مولانا نے جب سیرت لکھنی شروع کی تو مولانا عبد الماجد دریابادی اور مولانا ابوالکلام آزاد اور کس کو مولانا شبلی نے اپنے پاس رکھا، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سے لوگوں کو۔ خیر مولانا آزاد کا دور تو اور بھی کچھ تھا۔ ان لوگوں کو انہوں نے بلایا اور کہا سیرت لکھتے ہیں، اور بھوپال والوں نے صحیح معنی میں مدد کی، اور نتیجہ یہ کہ شبلی کی سیرت اب بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اس میں بڑا ہاتھ ہے بھوپال کا، حیدرآباد کا، ان لوگوں نے کام کیا۔ اور دوسرا پروجیکٹ شبلی نے ہی شروع کیا تھا، اور وہ کہتے تھے اسلام کے لیے انسائکلوپیڈیا لکھو۔ کہتے کہ صحیح انسائکلوپیڈیا اب تک نہیں آیا جس میں پوری تاریخ مسلمانوں کی اور ایونٹس اور یہ سب چیزیں لکھی جائیں کہ ہم اصل میں کیا ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں غیر مسلم لکھ رہے ہیں، اور اس کے خلاف مولانا کا وہ منصوبہ بنا، لکھنؤ میں لوگ جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، مولانا نے 28 یا 30 اس کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی، اور کہا آپ لوگوں نے معیشت پہ لکھنا ہے، آپ لوگوں نے تاریخ پہ لکھنا ہے، آپ لوگوں نے اس پہ سارا کچھ کر لیا۔ لیکن جو پیسہ جہاں سے جن نواب صاحبان نے وعدہ کیا تھا وہ ہٹ گئے اور وہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوا۔
اگر وہ ہو جاتا تو اسلام کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا سامنے آ جاتا، اور وہ کمی آج تک پوری نہیں ہوئی۔ اسلام پہ جتنے انسائکلوپیڈیاز لکھے گئے ہیں ترکی سے لکھا گیا، ایون وہ بھی اس مقام کا نہیں، اور جو سب سے زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے وہ لیڈن یونیورسٹی کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، اور اس میں 20 چیزیں ایسی ہیں جو آپ پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے سب جھوٹ ہے، ان تک اصل اسلام پہنچے ہی نہیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا ہے، انہوں نے اس میں 20 چیزیں غلط لکھی ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت میں گئے اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، وہ جنت میں گئے تو آگے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کھڑے ہیں، سارے جنتی کھڑے ہیں، اور انہوں نے استقبال کیا، اور لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں سچی کتابیں تو درکنار، جھوٹ بھی کہیں نہیں پایا جاتا، نہ کسی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں آدم علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ اب جو یہودی بھی اس چیز کو پڑھیں گے ان کا تو یہی ہوگا کہ اچھا مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور تیسرا پروجیکٹ وہ تھا مولانا عبد الماجد دریابادی نے شروع کیا، اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے والے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جتنا بھی مولانا عبد الماجد دریابادی کا کریڈٹ ہے سارا بالواسطہ حضرت کو ہی جاتا ہے۔ حضرت نے انہیں کہا، انہوں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت انگلش کا کوئی قرآن پاک ملتا نہیں جسے غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں۔ حضرت نے فرمایا سب کو چھوڑیے، آپ ہی یہ کام شروع کر دیجیے۔ انہوں نے کہا حضرت میرے پاس تو اسباب اور وسائل اتنے نہیں ہیں، اور یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ حضرت نے فرمایا اتنے پیسے تو میں آپ کو بھیجتا ہوں اور ہر مہینے بھیجتا رہوں گا جب تک میں ہوں، اور باقی آپ فلاں فلاں سے میرا رکا دکھائیے اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ مولانا نے اس زمانے میں حکیم الامت کے نام سے ایک کتاب ملتی ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کی، اسے پڑھ لیجیے، اس میں ساری یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، 600-700 صفحے کی کتاب ہے۔ اس زمانے میں مولانا نے پھر یہ برٹانیکا انسائکلوپیڈیا منگوایا، ریلیجن اینڈ ایتھکس یہ منگایا، جوئش انسائکلوپیڈیا منگایا، اور وفات سے پہلے کہ لڑکا تو کوئی تھا نہیں تو انہوں نے اپنا سارا کتب خانہ علی گڑھ کو دے دیا جہاں سے وہ پڑھے ہوئے تھے، اور ندوہ کو دے دیا، اور اس کتب خانے کے جانے پہ بھی انہوں نے ایک مضمون لکھا، تھے تو بہت بڑے مضمون نگار بھی نا، اور اس کا عنوان رکھا بوڑھی محبوبہ کی رخصتی۔ کتابیں ساری مولانا نے بھیجی، اور ایک ایک کتاب جو بھی ہم نے دیکھی بعض چیزوں کی تحقیق کے لیے، ایک ایک کتاب کے صفحے پہ حاشیے لکھے ہوئے ہیں، یا یہ چیز ٹھیک نہیں، یا یہ چیز صحیح ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور انہوں نے کمپیریٹو سٹڈی کی قرآن پاک کی اور بائبل کی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قرآن پاک کے کتنے ہی مقامات ایسے ہیں جہاں مولانا نے بتایا کہ عیسائیوں کا چونکہ یہ نظریہ تھا اس لیے قرآن نے اس بات کو ایسے لیا ہے، یہودیوں کا یہ نظریہ تھا یہ بات اس طرح بیان کی گئی۔ ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ مفسرین بس اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہمارے بڑے فرما بردار تھے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا، کھٹک رہتی ہے کہ آخر یہ کہنے کی بات کیا تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ بغیر کسی وجہ کے اعلان کرتا پھرے کہ فلاں صوبے کا گورنر اور حکمران جو ہے وہ ہمارا بڑا وفادار ہے، تو سننے والے کو شبہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے جو وفاداریوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ خالص خدا کے بندے، خدا کے مقرب، خدا کے حکم کو ماننے والے، اللہ کے مطیع فرما بردار۔ اس کے باوجود ارشاد گرامی یہ ہے کہ الذین اسلموا، وہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ حکم بردار تھے، اللہ کے فیصلے کو ماننے والے تھے۔ تو اس کو انہوں نے حل کیا کہ یہودیوں نے چونکہ نبوت کا مرتبہ ایسا گرا دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کے لیے وہ فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، ان یہودیوں کے لیے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ واو جو ہے نا، اس کو دیکھیے گا ذرا غور سے، یہ واو کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے پلٹ کر یہاں پہ آ رہا ہے النبیون کے ساتھ، یحکم بہ النبیون، اس تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام، والربانیون ویحکم بہا،
اور اسی تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے الربانیون، ان کے درویش، والاحبار، اور ان کے علماء. یہ تینوں گروہ فیصلے کرتے تھے. اور اگر ذرا سی غلطی ہو جائے اور عربیت پہ ان چیزوں پہ نظر نہ رہے تو پھر ترجمہ جو غلط اور گمراہی کا ترجمہ ہے وہ کر دیتے ہیں کہ یحکم بہ النبیون، انبیاء علیہ السلام اس تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. کس کے لیے؟ الذین اسلموا، کس کے لیے؟ للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے. والربانیون، درویشوں کے لیے فیصلے کرتے تھے. والاحبار، اور علماء کے لیے فیصلے کرتے تھے. سمجھے نا؟ یہ ہے گمراہی کی بات، غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یحکموں کا جو لفظ ہے کہ فیصلے کرتے تھے، اس کے نیچے تین جماعتیں آ گئیں بہا، اس تورات کے ساتھ، النبیون، انبیاء علیہ السلام، والربانیون، اور وہ جو درویش تھے، والاحبار، اور وہ جو احبار تھے، علماء تھے، ان کے یہ فیصلے کرتے تھے، تینوں کے تینوں. نہیں، یہ بات کی بات ہے. النبیون، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ واو کا عطف جو ہے وہ النبیون پہ پڑ رہا ہے جا کے. عطف ہے نا، اس لیے یہ مقام ایسا ہے جہاں ترجمے بعض لوگوں نے کیا اور بالکل غلط ترجمہ کر دیا. انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام اس تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے ان کے لیے جو یہودی ہیں، اور ان کے لیے جو ربانی تھے، درویش تھے، اور ان کے لیے جو علماء تھے. تو اس میں وہ پھنس گئے کہ اب علماء اور درویشوں کے لیے وہ کیا فیصلے کرتے تھے، پھر یہ کہ ان کے ذاتی جھگڑے ہوتے تھے. اس میں اتنی لمبی بات کیا ہے، سرے سے پہلی اینٹ ہی غلط رکھتی. تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ والربانیون والاحبار، اور درویش اور عالم وہ کیوں فیصلے کرتے تھے، درویش اور علماء؟ بما، اس سبب سے، با جو ہے وہ سبب کے لیے، اس واسطے، اس وجہ سے، بمستحفظوا، کہ ان سے مطالبہ کیا گیا تھا حفاظت کا. استحفاظ، کسی کا سوال کرنا، مطالبہ کرنا، استحفاظ، کہ تم حفاظت کرو. اللہ نے ان سے مطالبہ کیا تھا، یعنی اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی، ربانیون کی اور احبار کی، کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی، تینوں کی کیا ڈیوٹی لگا دی تھی؟ من کتاب اللہ، کہ کتاب کا متن جو ہے، کتاب کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی حفاظت کرنا. وقانو، اور وہ تھے، علیہ، اس بات پر، شہداء، گواہ. کس بات پر گواہ تھے؟ اس پر گواہ تھے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے. سمجھے؟ بڑی مشکل ہے یہ آیت، لیکن اس کو بڑے آسان لفظوں میں کر رہے ہیں بیان تاکہ آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام فیصلے کرتے تھے، ربانیون اور احبار فیصلے کرتے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس سبب سے کہ انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا، کہ کتاب کا متن، کتاب کی عبارت، اس کا ٹیکسٹ تورات کا، یہ درویش اور یہ علماء محفوظ رکھیں گے. وقانو علیہ شہداء، اور اس یہ بات کے گواہ تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ خدا کی کتاب ہے. ان سب کی ڈیوٹی ہم نے لگائی تھی، لیکن وہ کیا ہوا، جب ان کے علماء اور درویش بگڑے تو انہوں نے کتاب کو بگاڑ دیا. اسی لیے جب قرآن کی باری آئی ہے نا تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے متعلق کہا ہم حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں کہا بِمَسْتُحْفِظُوا، اس کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کے علماء اور درویشوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا نا، علم تو اللہ کو ہمیشہ سے ہے، اس کا علم تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ جو یہودیوں کے مولوی اور پیر ہیں نا، انہوں نے اس طرح بدل دیا ہے، تو ہمارے ہاں تو اللہ نے بات ہی ختم کر دی. ایسے ہی اس بیت المقدس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ذمے لگائی تھی. پھر کیا ہو رہا ہے اب تک؟ اور بیت اللہ، اس کے متعلق آگے آیت آ جائے گی. اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما،
اللہ نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیام للناس، ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمے رکھی ہے کیونکہ یہ انسانوں کے قائم رہنے کی وجہ ہے، یعنی جس دن یہ وجہ ختم ہو گئی انسان مٹ جائیں گے۔ تو بیت اللہ کو اور قرآن کو، چونکہ قرآن قیامت تک یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ربانیون اور احبار دو کا ذکر کیا ہے۔ ربانیون کا مطلب ربانی، رب والے، درویش، مشائخ ان کے، اور احبار کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے فقہا، ان کے علماء۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو گروہ ہمیشہ مذہب میں رہے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور اتنے اللہ کے قریب رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ ان چیزوں کی حفاظت کرنا۔ خدا کو ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا، اس لیے ارشاد فرمایا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش اور احبار دونوں علماء بات ایک ہی ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اہل علم ہیں، ان پہ علم کا غلبہ ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو علم بھی ہے، دونوں ہیں کیٹیگریز۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس بات پر گواہ بھی تھے، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، سو مت ڈریے لوگوں سے۔ کون اس کا مخاطب ہے؟ یا تو اللہ نے یہودیوں سے ہی کہا ہے کہ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ گواہ رہنا اس بات کے کہ یہ کتاب ہماری ہے، ان کے درویشوں سے، ان کے علماء سے، اور ہم نے ان سے کہا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرنا، حکمران وقت سے، کسی ظالم سے بھی، عام لوگوں سے بھی، کسی سے مت ڈرنا، بات صاف کہنا۔ وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیات کو پیسے لے لے کے بیچو نہیں، یہ نہ کرنا، مت خرید کرو میری آیتوں پر۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر مفسرین کہتے ہیں یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے یہودی مراد ہیں۔ اللہ نے جو کہا ہے نا اوپر سے وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس توراہ ہے، فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، یہ آخر کیسے اس سے پھر سکتے ہیں؟ انہیں پتا نہیں ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، تورات میں ہدایت تھی، نور تھا، اس کے ذریعے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے بندے تھے، ہمارے حکم بردار تھے، وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے۔ ان کے لیے جو یہودی آج بھی وہ تورات موجود ہے، ان کے ربانیین، ان کے احبار، ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کی حفاظت کریں، اور وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ آج بھی فلا تخشوا الناس، مت ڈرو یہودی علماء تم لوگ لوگوں سے۔ اس زمانے کے علماء کو خطاب کیا ہے کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج مان لو تمہاری عاقبت بن جائے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ مت ڈرو لوگوں سے کہ یہودی اس لیے ڈرتے تھے نا کہ لوگ چھوڑ دیں گے، مدینہ منورہ میں قیادت ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیں سربراہ نہیں مانے گا۔ وَاخْشَوْنِی، اللہ نے کہا ہے میرا خوف ہونا چاہیے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے فروخت نہ کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی لم یحکم فیصلہ نہیں کرتا، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق، فاولئک هم الکافرون، سو وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ یہودیوں کو کہا کہ تم میں سے جو آدمی بھی خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ دو درجے ہیں۔ اگر اس آیت کو عام مانا جائے جیسا کہ عام مفسرین نے نہیں مانا، تو پھر یہ بھی ماننا چاہیے کہ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کروں گا، خدا کی کتاب صحیح نہیں ہے علیہ باللہ، یا خدا کی کتاب صحیح ہے مگر ہمارے زمانے کے لیے صحیح نہیں رہی، اگر عقیدہ یہ ہو جائے گا تو وہ تو پھر اس آیت کے تحت ڈائریکٹ آئے گا کیونکہ کافر ہو گیا۔ اور اگر عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے خدا کی کتاب سچی ہے، وہ کہتا ہے خدا کی کتاب اس زمانے کے مسائل کو بھی حل کر سکتی ہے، لیکن لوگ اب نہیں رہے،
وہ کہتا ہے حالات ایسے نہیں رہے، اب میں اس چیز کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میری حیثیت بہت تھوڑی ہے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے، ایسی چیزیں. تو اس ترک میں اگر کوئی عذر بھی نہیں ہے اس کو تو پھر تو فاسق ہے، اور عذر ہے تو پھر فسق بھی نہیں رہے گا، معذور ہے، نہیں نافذ کر سکتا. ایک آدمی کہتا ہے میں پورا شریعت کا قانون جانتا ہوں، لیکن اس کے نفاذ کے لیے جو طاقت کی ضرورت ہے حکومت کی، وہ امپلیمنٹیشن پاور ہم میں ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے نافذ کریں؟ تو یہ عذر معقول ہے اس کا. کہتا ہے صاحب میں تو ایک منسٹر ہوں، اس کے لیے تو پرائم منسٹر ہونا چاہیے، اس کے لیے تو اسمبلی ہونی چاہیے. اور اگر معذور بھی نہیں ہے تو بھی اسے ہم کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کے عقیدے میں بگاڑ نہ ہو. معذور بھی نہ ہو اور عقیدے میں بھی بگاڑ نہ ہو تو پھر وہ فاسق ہے یقیناً، لیکن یہ کہ وہ انسان کافر نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے کہا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ کافر ہیں. یہ جو آج کل ہمارے ہاں اسلامی ممالک میں لوگ تلے ہوئے ہیں نا اس بات پہ، ان آیتوں کو وہ پڑھتے ہیں. یہ خارجیوں کی ذہنیت کہ وہ کہتے ہیں جو بھی مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور اس آیت کریمہ کا حوالہ دیتے ہیں، یاد رکھیے اکثر مفسرین، اکثریت سارے کے سارے تقریباً اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت مخصوص ہے یہودیوں کے ساتھ، اور اگر مسلمانوں کے لیے کہو گے تو پھر مسلمان کا عقیدہ ہی بگڑ کے کفر کا ہو جائے تو پھر کافر ہے، وگرنہ وہ عاصی ہے، گناہ گار ہے، توبہ کر لے، نفاذ کر دے قانون کا، مگر کافر نہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا، کہاں؟ تورا میں. علیہم، ان پر یعنی یہودیوں پر، فیہا، اس تورات میں ہم نے انہیں یہ حکم دیا تھا ان النفس بالنفس، کہ دیکھو جان کے بدلے میں جان جائے گی. اب تک بھی ہے، اب تک پایا جاتا ہے یہ قانون وہاں پہ، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان جائے گی. والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے گی. والانف بالانف، اور ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت. ہم نے کہا تھا یہ سب چیزیں بدلے میں ہوں گی. والجروح، اور جو زخمی کرتے ہیں ایک دوسرے کو، زخموں کا بدلہ قصاص، برابر کے زخم لگائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے تورات میں لکھ دی تھیں، ہم نے یہ حکم نازل کیا تھا. یہ تحریف نہیں ہے، یہ احکامات ہمارے ہی تھے. اب تک ہماری شریعت میں بھی وہی چیزیں کہ جو زخم ہے ان کا قصاص ہے، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت، ہماری شریعت میں بھی ہے. والجروح، اور جو ہیں زخم، اس کا مطلب ہے قصاص زخموں میں برابری، یعنی ذات و قصاص، جو زخموں کا بدلہ ہے وہ برابر کا رہے گا. فمن تصدق، اور جو آدمی بخش دے، جس نے رقم لینی تھی، قتل میں دیت ہو گئی، دیت لے لینی تھی، ناک کان دانت کوئی چیز کٹ گئی ٹوٹ گئی، تو اس نے اس سے پیسے وصول کرنے تھے کہ چلو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور پیسے میں لے لیتا ہوں اور تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو پیسہ جس نے نہیں لیا یا ویسے ہی معاف کر دیا جس نے انتقام نہیں لیا اس سے، فمن تصدق، کا وہ آدمی جو کچھ بھی تصدق کا بخش دے گا، بہی، اس میں سے، فہوا کفارۃ لہ، تو یہ اس کے لیے پاک ہو جائے گا. وہ آدمی پاک ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا اس کا اور گناہوں کا، کیونکہ اس نے صبر کر لیا اور پیسے نہیں لیے. ایک آدمی نے دوسرے کا دانت توڑ دیا، وہ دوسرا والا اس پہلے والے سے پیسے لے سکتا تھا یا اس کا دانت توڑ سکتا تھا. اللہ نے لفظ کیا کہا ہے؟ تصدق، صدقہ کیا، معاف کیا. اس نے کہا چھوڑو، ایسی چیزیں ہو ہی جاتی ہیں، کوئی نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لیتا، نہ پیسے لیتا ہوں نہ کوئی بدلہ لیتا ہوں، بلکہ معاف کر دیتا ہوں. دونوں چیزیں اللہ نے فرمایا فہوا کفارۃ لہ، وہ جو معافی ہے اس کا کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہ ہم معاف کر دیں گے. اسی لیے نصفی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر یہ حدیث نقل کی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قاتل کو معاف کر دیا جن لوگوں نے اور اس سے کوئی کفارہ وغیرہ کوئی دیت نہیں لی وہ ان کے لیے ایسے ہی ہو گیا جس دن سے پیدا ہوئے تھے جس دن انہوں نے معاف کیا ان سارے گناہوں کا کفارہ ہوگی. یہ نصفی نے حدیث نقل کی ہے رحمت اللہ علیہ نے. فہو کفارۃ اللہ وہ اس کا کفارہ ہم نے تورات میں کہا تھا. ومن لم یحکم بما انزل اللہ اور جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق فاولئک هم الظالمون سو یہ لوگ ہیں جو بے انصاف ہیں. امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ اس پہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ظالمون کا لفظ مطلقاً فرمایا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں اور ظلم کی انتہا کفر ہے. تو اس لیے یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ہم نے انہیں اوپر کہا کہ فاولئک هم الکافرون وہ کافر ہیں, یہاں کہا فاولئک هم الظالمون وہ لوگ ظالم ہیں, یعنی مراد وہی ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. اگر عقیدہ یہ ہے خراب ہو گیا ہے تو پھر تو کافر ہیں ہی, اور اگر عقیدہ خراب نہیں ہے یہ ہیں یہودی تو پھر وہ اور وجہ سے بھی کافر ہیں. اور تیسری صورت اس کی یہ ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ فاسق ہوتے اگر بغیر عذر کے بھی اسے نافذ نہیں کرتے, اور اگر کوئی عذر ہے اس کے پاس اور واقعی شرعی عذر ہے تو پھر وہ آدمی فاسق نہیں. وَقَفَّيْنَا اور پیچھے چلایا. قفینا ایک چیز ہم نے اس کے پیچھے چلایا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. علی آثارہم ان کے نقش قدم پر. کس کو چلایا؟ ایک. اور کن کے نقش قدم پر چلایا؟ دونوں سوالات ہیں نا یہاں. تو ایک تو جواب دے دیا وقفینا علی آثارہم اور ہم نے چلایا ان کے پیچھے علی آثارہم ان کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم عیسیٰ جو مریم علیہ السلام یہ ان کے بیٹے تھے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پے در پے قدم بقدم ان کے پیچھے چلایا. کن کے پیچھے؟ وہ جو تھے النبیون الذین اسلم ان کے نقش قدم پر. وہ جو انبیاء علیہ السلام تھے قانون کے اعتبار سے ہم نے انہیں ان کے پیچھے چلایا جس طرح تورات میں قوانین تھے انجیل میں بھی تھے. مصدقاً اور کیا تھے؟ سچ بتاتے تھے, تصدیق کرتے تھے مسیح علیہ السلام لما بین یدیہ جو ان سے پہلے گزری ہے من التورات تورات کی. دیکھا ہے قرآن کو کتنا اہتمام ہے. معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی یہی اہتمام ہوا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پہ لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ تورات واقعی اللہ کا کلام ہے, کیونکہ قرآن نے یہاں ان کی صفت بیان کی نا کہ مصدقا لما بین یدیہ من التورات. وہ تصدیق کرتے تھے کہ ان سے پہلے جو تورات نازل ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے تھی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اسی نقش قدم پہ چلے, وہ بھی رسولوں میں سے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, اور وہ بھی ایسے ہی خدا کا حکم دیتے تھے. اسی لیے اب تک بھی آتا ہے انجیل کے نام سے جو چیزیں ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام قانون بتایا کرتے تھے لوگوں کو, اور بعض جملے قوانین کے ہیں اگرچہ تھوڑے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ اور ہم نے انہیں انجیل دی تھی. دیکھا جس طرح تورات کو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ ہم نے تورات نازل کی, اسی طرح یہاں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ہم نے انجیل دی. یہ انجیل کہاں ہے بھئی؟ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ جتنی اب ملتی ہیں نا, خود عیسائی بھی کہتے ہیں کہ یہ بعد کے مجموعے ہیں اکٹھے کیے گئے ہیں, انبیاء علیہ السلام کو الہام ہوئے تھے, حواریوں کو الہام ہوئے تھے, پھر ایک نے بیٹھ کے اس چیز کو. یہ اصل انجیل کہاں ہے یہ اب تک نہیں پتہ چلتا. اس کی کھوج لگانی چاہیے کہ کس صدی تک پیچھے چلے نا تو کس صدی تک اس انجیل کی کچھ شدھ بدھ کچھ خبر ملتی ہے, کہاں گئے اصل, اور اصل چیزیں کہاں ہیں. عیسائی بھی نہیں مانتے اس انجیل کو جو اب موجود ہے, مسلمان تو خیر کیا مانیں گے. یہ آتیناہ الانجیل جو ہے نا یہ بڑا حل طلب مسئلہ ہے, اب تک کوئی تسلی بخش تحقیق نظر سے گزری نہیں. وہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں
ان پہ تحقیقات وہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بھی کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں کہ اصل انجیل مل جائے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی سمائی ہوئی تھی، مسیح علیہ السلام کے؟ نہیں ایسے ہی۔ ہمیں تو قرآن کو بھی تو دیکھنا ہے جو آخری چیز ہے ان سب کے بارے میں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ، اور ہم نے مسیح علیہ السلام کو انجیل دی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس انجیل میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا۔ دیکھا ہے، یہی الفاظ تورات کے بارے میں، یہی الفاظ انجیل کے بارے میں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایک بات کا کہ مسلمان اگر عیسائیوں اور یہودیوں سے بات کرے تو اللہ نے ڈھنگ سکھایا ہے کہ تم نے کہا تورات میں بھی ہدایت اور نور تھی، انجیل میں بھی ہدایت اور نور تھی، لیکن وہ گم ہو گئی، اب قرآن آیا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ اس میں ہدایت اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وہ تصدیق کرتی تھی اس چیز کی اپنے سے پہلی کتاب تورات کی۔ تو ایک تو مسیح علیہ السلام تصدیق کرتے تھے، دیکھیے دونوں کے بارے میں آ گیا نا، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پے در پے انہی نقش قدم پر بھیجا، مصدقاً، وہ تصدیق کرتے تھے۔ نیچے دیکھ لیجئے تو یہی چیز تورات کے بارے میں ہے کہ مصدقاً اور تورات تصدیق کرتی تھی، کس چیز کی؟ لما بین یدیہ من التورات، لما بین یدیہ من التورات، دونوں جگہ ایک ہی طرح کے الفاظ آ گئے، یعنی مسیح علیہ السلام بھی اور ان کے اوپر نازل کردہ انجیل بھی دونوں تصدیق کرتے تھے کہ تورات واقعی اللہ کی کتاب تھی، وہدن، اور ہدایت تھی۔ قرآن نے بھی اپنے متعلق کہا ہے، لیکن قرآن نے ایک لفظ بڑھا کے کہا کہ ہدل للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ انجیل جو تھی وہ ہدایت تھی، وموعظۃ للمتقین، اور جو پاک لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی نصیحت تھی انجیل میں، انجیل ان کو نصیحت کی باتیں بتاتی تھی۔ تو تورات میں تو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ دانت کے بدلے میں دانت، اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، اور ناک کے بدلے میں ناک، اور کان کے بدلے میں کان، اور زخموں کی چیزیں۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، ضروری ہے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ، اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، اللہ نے نازل کی ہے اس میں۔ وَلْيَحْكُمْ، سو اب فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل کے ماننے والے، بما انزل اللہ فیہ، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی، جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ سے جو سمجھے ہیں، اور بھی بہت سے مفسرین، وہ کہتے ہیں اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کو کلیتاً منسوخ نہیں کیا، بلکہ ان کے جو حکم تھے وہ ہمارے حکم ہو گئے۔ اب یہاں بھی وہی آیا نا، اس لیے ہم نے وہاں پہ عرض کیا تھا نا کہ اب بھی دانت کے بدلے میں دانت، اور یہ ساری چیزیں، تو انجیل میں جو حکم تھے وہی حکم قرآن میں بھی آ گئے۔ اب انجیل اصل کہیں ملے تو پھر پتا چلے، لیکن اب تو جو انجیل ہے اس میں احکامات کم پائے جاتے ہیں، تورات کے احکامات ہیں البتہ، اور وہ قرآن کے مطابق بہت سے احکامات وہاں پہ ہیں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، بما انزل اللہ فی، جو کچھ اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور اب وہ اگر فیصلہ کریں گے تو قرآن کے اندر آگے وہ احکامات اس کے مطابق کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ لوگ فاسق ہیں۔ پہلے فرمایا 44 نمبر آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کافر ہیں۔ پھر اس کے بعد 45 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اور یہاں 47 میں فرما دیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ تو فاسق اور ظالم دونوں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلق ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تو پھر تو یہ تینوں میں کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں وہ لوگ۔
تورات کے نزدیک بھی کافر، انجیل میں بھی کافر، اور خود خدا کے ہاں قرآن پاک میں بھی. وانزلنا، تورات اور انجیل کی بات ہو گئی. اب دیکھیے وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب نازل کی. سب مانتے ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے. اب آئی مسلمانوں کی باری. اللہ نے فرمایا ہے اور اب ہم نے کیا کیا ہے، آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. کتاب کی پہلی بات یہ ہے کہ بالحق، یہ تحقیق کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے. ایک مصدقن، اور قرآن تصدیق کرتا ہے لما بین یدئی، جو کچھ کے اس سے پہلے من الکتاب، کتاب نازل ہوئی ہے اس کی. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد نفس کتاب، یعنی کسی بھی زمانے میں جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے. ایک کتاب پہلے نازل ہوئی جسے تورات کہتے ہیں، پھر ایک کتاب نازل ہوئی جسے انجیل کہتے ہیں، اس سے پہلے پھر ایک کتاب نازل ہوئی تھی اسے زبور کہتے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے. جو بھی کتاب جس زمانے میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ خدا کی کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یہی بات انجیل کی، یہی بات مسیح علیہ السلام کی، یہی قرآن کی. اور اللہ نے تیسرا وصف جو بیان کیا ہے نا، کمال کیا. کمال ہے اس خدا کی کتاب کا، قرآن پاک کا. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سچائی پہ مبنی، اور دوسرے یہ کہ یہ تصدیق کرتا ہے ہر اس کتاب کی جو اس سے پہلے اللہ تعالی نے نازل کی ہے، یہ تصدیق بھی. اور تیسری چیز وہ مہیمن علیہ، اور سب پر نگران بنایا ہے اسے. مہیمن، مہیمن کا مطلب کسوٹی، پرکھ، ہر چیز کی پرکھ بنایا ہے ہم نے قرآن. قرآن ایسی چیز نازل کر دی ہے کہ یہ نگران ہے ان تمام کتابوں کا. جو جو اختلافات ان میں پائے جاتے ہیں نا، تم اس قرآن سے فیصلہ کرا لینا یہ کیا کہتا ہے. دیکھا ہے کتنی زبردست حیثیت دے دی ہے. دنیا بھر میں آنے والی ساری تاریخ اور مذہبی عقائد اور جو کچھ ہے، اللہ نے کہا مہیمنن، قرآن پر پیش کرو. قرآن اس کے مطابق بتائے گا تمہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. فیصلہ کن اتھارٹی یہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی اختلافات کسی مذہب سے پائے جاتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ طے کی جائے کہ آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ کتاب سچی بھی ہے یعنی ہماری کتاب. جب یہ سچی ہے اور اس کے 20 دلائل ہیں سچائی کے، تو پھر اس کو ماننا چاہیے کہ جن جن کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اور یقیناً سب کتابوں میں تحریف ہوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں بجز اس کے، تو ان سب چیزوں کو اس پہ پیش کرو. اللہ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور قرآن کو ہم نے نگران بنایا. کس چیز پر؟ علیہ، اس پر. یہ ہی کی ضمیر جو ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے لما بین یدیہ من الکتاب. دیکھیے وانزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بھیجا ہے بالحق، سچائی کے ساتھ. مصدقن، کتاب کیا قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ لما بین یدیہ، جو کچھ کے اس سے پہلے نازل ہوا ہے، ہر اس چیز کی. تو وہ مہیمن علیہ، اور ہر اس چیز پر جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، ہم نے قرآن کو نگران بنا کر بھیجا ہے. قرآن کو کسوٹی بنایا ہے، قرآن کو پرکھ بنایا ہے کہ اس پر پرکھ کے تم بات کرنا. فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ بس ان کے درمیان فیصلے کیجئے. بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے آپ پر نازل کیا. جی بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی. یہ علیہ نا، یہ الکتاب پیچھے گزرا ہے نا، من الکتاب، کتاب میں جن سے کتاب تھی نا، جو ابھی بتایا کہ کوئی بھی کتاب کسی بھی زمانے میں نازل ہوئی، مثلا پہلے تورات نازل ہوئی، پھر زبور نازل ہوئی، پھر انجیل نازل ہوئی، تو جن سے کتاب ہو گئی نا، یہ علیہ کی ضمیر ادھر لوٹ کے جا رہی ہے. تو اس لیے چونکہ کتاب واحد آئی ہے، اس لیے ضمیر بھی اس کی طرف واحد پھیری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا. دیکھا
پہلے آیا تھا کہ یحکم بہ النبیون، انبیاء علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے جو چیز ان پہ نازل کی گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے پچھلی آیت کے شروع میں آیا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. اور یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ یہاں پر ارشاد ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں اقوام، وہ تورات والے ہوں، یہودی ہوں، ان کے انبیاء علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام دوسرے اور آپ تیسرے، ان سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں. یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ. دیکھا، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں اول تو، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، باقی کیا کرنا ہے. ولیعوذ باللہ. یہ ہے تینوں کو اللہ نے حکم دیا، انہیں بھی کہ اس کے مطابق فیصلے کرنا، انجیل والوں کو بھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ان کے توسط سے اس امت کو بھی کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے. اس لیے یہ صرف سننے کی چیزیں نہیں ہیں کہ بس تلاوت اچھی سن لی، ریکارڈنگ اچھی ہو گئی، خود اسی طرح کبھی بس تلاوت کر لی، ایصال ثواب ہو گیا. اللہ نے بتایا ہے کہ ہماری کتاب اس لیے ہے کہ اسے نافذ کرو عملاً. اب ہر آدمی اتنا ہی نافذ کر لے جتنا اس انسان کی اپنی قوت اور طاقت. اس لیے یہ قرآن جب آدمی اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں. پھر اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی جو اسے گناہ سے روک سکے، بس اللہ اسے روک دیتا ہے، یہ خدا کا کلام اسے روک دیتا ہے. اور تنہائی جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، پھر ہر طرح سے اثر ہوتا ہے. اور تنہائیاں جب خدا کی نافرمانی سے لبریز ہونا علیہ باللہ، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا اثر ہوا نہیں. تو جو ہم نے نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ بالکل پیروی نہ کیجیے گا، یعنی اہل کتاب کے جو خود ساختہ احکامات ہیں، جو ان کے علماء کہہ رہے ہیں، اپنے پاس سے آپ بالکل اس کی پیروی نہیں کریں گے. اما اس چیز سے جاءک من الحق، جو سچائی کے ساتھ آپ کے پاس آ چکی ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر، آپ دیکھیے ان کی خوشی پہ مت چلیے گا. اللہ کی اس راہ کو چھوڑ کر، ان ما جاءک جو آئی ہے، من الحق کے سچائی سے، سچائی کی جو راہ اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. لکلن، ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے کیا ہے، منکم تم میں سے، شرعتن ہر ایک کے لیے اس کی شریعت بنا دی ہے، ومنہاجا اور ہر ایک کے لیے اس کی راہ مقرر کر دی ہے، ایک دستور دے دیا ہے اور ایک راہ دے دی. شرعتن ومنہاجا دو لفظ فرمائے ہیں کہ ہم نے ہر ایک قوم کو اس کی دستور دے دی ہے اور اس کی راہ دے دی. شرع سے مراد اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس امت کے لیے قرآن دے دیا، کیونکہ وہ اصولی باتیں کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. ومنہاجا اور راہ دے دی ہے، یعنی سنت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے دیا ہے. ان سب کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یہ ہے وہ بات جو اب بھی مسلمان کہتے ہیں جی کس فرقے کے پیچھے چلیں، کس کی بات مانیں، کہتے ہیں نا بہت سے لوگ. اللہ تعالی نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا. ٹھیک یہی سوال جو اب اٹھتا ہے کہ ہم کس فرقے کے پیچھے چلیں، ہم کہتے ہیں اس وقت نہیں اٹھتا تھا جب 4-5 مذاہب دنیا کے موجود تھے، بڑے بڑے. مکہ مکرمہ میں ایک آدمی پیدا ہوا، وہ ایک طرف دیکھتا ہے اتنا قدیم مذہب یہودیوں کا، پڑھے لکھے ہیں، معاشرے پہ چھائے ہوئے، یہ مذہب اختیار کر لوں. دوسری طرف دیکھتا ہے خدا کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں کے پجاری ہیں، یہاں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، صدیوں سے یہاں پہ قبضہ ہے،
یہ مذہب اختیار کر لوں. تیسری طرف عیسائی جو رحم دل، انسانیت کی خدمت میں مصروف، طب ان کے ہاں اس زمانے میں بھی ترقی پیدا. اور چوتھی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ابھی بھی آئیں، وہ بھی تو آخر سوچتے ہوں گے کہ کدھر جائیں. پھر کیا ہوا؟ وہ تو اصولی اختلافات تھے کفر اور اسلام کے، اب تو صرف فرقوں کے اختلافات رہ گئے بھائی. اس کے باوجود جب دل اندر سے خراب ہونا نہ عمل کرنا چاہے، پھر ایسی ہی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ چیز، اور ایک یہ چیز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے بڑے ایسے تھے. یہ یہودی اس لیے سنتے ہیں، ایسے حرام کھانے والے، ایسے سننے والے، جاسوسیاں کرنے والے. یہی چیز خدا نے سکھا دی کہ تم نے جس کی بھی پیروی کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرو. دنیا جہان میں جہاں ڈاکٹر کی بات آ جائے پرکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے یا نہیں. ان کے پاس جائیں یا کس اسپتال میں جائیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے. اور دین کے معاملے میں اتنے سیدھے ہیں بیچارے مسلمان، اتنے سخی واقع ہوئے ہیں کہ جس کا لمبا کرتا دیکھا، داڑھی دیکھی، اپنا دین اس کے حوالے کر دیا کہ بسم اللہ آپ جو مرضی فتوا دے دیں، اور جس کو دیکھا اس کے ساتھ چل پڑے. یہ دین کے بارے میں لاپرواہی کی علامت. اپنی جان کسی ایسے کے پیچھے کیوں نہیں کر دیتے جس نے بھی استعت گلے میں پہنی ہوئی ہو، اور وہ چاہے جیسا بھی ہو خراب آدمی، اپنی زندگی اس کے حوالے نہیں کرتے. پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی پریکٹس بھی کیا ہے یا نہیں، یہ کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں. اور حتیٰ کہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے دوائی، پھر بھی جستجو میں رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے ٹھیک ہے یا نہیں. اس سے ہی جان پیاری ہوتی ہے نا. اور مذہب لے دے کے اسلام ایسا رہ گیا ہے کہ جس کو دیکھ لیا بس اسی کے پیچھے چل پڑے. یہ خیال نہیں رہتا نا کہ جس کے ذمے، جس کے حوالے اپنا دین کر رہے ہیں کہیں ڈوبی نہ جائیں، کہیں خدا کے یہاں سے گرفت نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا ہے جو تم دیکھتے ہو فرقے، عیسائیت، یہودیت، اسلام، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. پھر کیوں اختلافات ہوئے؟ وَلَكِنْ، اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے چاہا کیا چیز کہ تم میں یہ رہے آزمائش. اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے فی ان چیزوں میں ما آتاکم، جو اللہ نے تم کو دے دی. اللہ تعالی نے جو حکم تمہیں دیے ہیں آزمانا چاہتا ہے. بس آزمائش ہے کہ کون آدمی کس مذہب کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچے گا. تو وہ یقیناً جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اب بھی یہی آزمائشیں پیش آتی ہیں مسلمانوں کو فرقہ واریت میں، اور جو آدمی صحیح چیز پہ آ گیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. اور حل اس کا یہی ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے کہ پروردگار حق پہ رکھ، جہاں کہیں بھی سچائی اور حق ہے مجھے وہاں لے جاؤ. یہ ہے حکمت. اگر اللہ جبر کرتا سب پر، ایک ہی راستے پہ چلا دیتا، مشین کی طرح کھٹا کھٹ ایک ہی سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے. اللہ نے آزادی دے دی کہ تم آزاد ہو، کرو عمل. فاستبقوا الخیرات، سو آگے بڑھو، جلدی کرو، الخیرات نیکی کے کاموں میں، بڑھ کر تھام لو خوبیوں کو. ہر وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ خیر ہی ہے، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے، منع فرما دیا ہے، وہ شر ہے اور برائی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مذاہب کی بحث کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے. اور فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام جہاں بھی تمہیں نظر آتے ہیں آگے چلو. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. فینبئکم، اللہ تمہیں اطلاع بھی دے گا، یعنی جزا بھی اس کے ساتھ ساتھ دے گا. بما، ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم کو اختلاف تھا خدا ایک ایک چیز کی جزا دے دے گا. خدا ایک ایک بات کو بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کس عقیدے کے تحت کیا ہے، کیا اچھائی تھی کیا برائی تھی، سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ،
اور آپ فیصلہ کیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف پڑ رہا ہے پیچھے جا کر، جہاں سے آیت نمبر شروع ہو رہی تھی نا 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ. تو کیا ہوا؟ اسی کے انزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تھی اسی طرح. وَأَنِحْكُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے جیسے ہم نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کی ہے اسی طرح. وَأَنِحْكُمْ، آپ اسی طرح حق اور سچائی کے ساتھ بینہم، ان یہودیوں کے درمیان فیصلہ کیجئے. بما انزل اللہ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے آپ اپنے شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے. رجم ان کے ہاں بھی تھا، آپ کے ہاں بھی ہے. قصاص ان کے ہاں تھا، آپ کے ہاں بھی ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور مت چلیے ان کی خوشی پہ. آج تک جیسے آپ نہیں چلے اسی طرح اب بھی ان کی خوشی پر نہ چلیے گا. وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ بچیے اس سے کہ ان یفتنوک، کہ آپ کو فتنے میں آزمائش میں ڈال دیں. عن بعض ما انزل اللہ الیک، ان چیزوں کے متعلق، اس بات کے متعلق، کسی حکم سے متعلق، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، جو اللہ نے آپ کی طرف حکم بھیجا ہے، اس کے معاملے میں آپ کو کسی آزمائش میں یہ لوگ ڈال دیں اور اس میں پڑھ کر کہیں ایسے نہ ہو آپ اس حکم کو بھول جائیں یا اس حکم کے خلاف غلطی سے اجتہادی طور پر کوئی اور فیصلہ کر دیں. دیکھیے اپنے آپ کو بچائیے گا اس سے. اور یہ آیت کا ٹکڑا اس بات کی دلیل ہے کہ خطا، نسیان، اجتہادی خطا انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی ہے. بھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا واحذرہم، بچتے رہیے اس سے، ڈرتے رہیے کہ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، جو چیز اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کسی حکم کے متعلق، یہ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا اور نسیان، بھول جانا، یہ درست ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ کئی بار بات ہو چکی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجتہادی خطا ہوئی ہے اور اللہ نے اس پہ قائم نہیں رہنے دیا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، آپ کی بات کو نہ مانیں، فَعْلَمْ، تو یاد رکھیے، انما یرید اللہ، اللہ نے یہ چاہا ہے کہ ان یصیبہم، کہ انہیں سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کی. اللہ تعالی کچھ سزا دے انہیں ان کے گناہوں کی. اور یہ بعض کا لفظ جو ہے نا، اس یہاں پر استعمال کیا گیا ہے یعنی بہت زیادہ کے لیے، جیسے کہ نکرہ میں استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی عظمت کے اظہار کے لیے. تو مراد یہ ہوئی کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ انہیں سزا دے، ببعض ذنوبہم، ان کے بہت سے گناہوں کی سزا انہیں ملے. کئی ایک چیزیں، گناہ دو کون سے جمع ہو گئے؟ ایک تو قرآن کا حکم نہ ماننا، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا تحکیم کا، کہ آپ کے پاس آتے ہیں پھر آپ کی بات نہیں مانتے. تو آپ دیکھیے اللہ نے چاہا ہے کہ انہیں سزا دے ان کے گناہوں کی، یعنی بڑی شدید سزا خدا انہیں دے گا ان کے گناہوں کی، یا کچھ سزا انہیں دے گا اللہ تعالیٰ ان کے شدید گناہوں کی. یہ گناہ تھوڑے ہیں کہ تورات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ گناہ تھوڑے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں، لَفَاسِقُونَ، جو کہ فاسق ہیں. الناس سے مراد اگر یہودی لیے جائیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں بہت سے بے حکم ہیں، خدا کا حکم نہیں مانتے. اور وہ وہی بات آ گئی کہ تورات ان میں موجود ہے اور اس کے باوجود آپ کی طرف پھر اب رجوع کرنے آئے ہیں، دل کی نیت اندر سے صاف نہیں ہے.
اور اگر الناس سے مراد پوری انسانیت کی نوع لے لی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ یہودیوں میں انسانوں میں بہت سے ایسے ہیں، اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے. اور زیادہ اچھی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خدا کی نافرمان ہے. واقعی اللہ کے حق میں بڑا ظلم کرنے والے ہیں، اور اللہ کا حق میں کیا ظلم ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو جائے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، اب کیا چاہتے ہیں؟ کفر کے وقت کا حکم، جاہلیت کے دور کا حکم، جاہلیت میں جو جنگل کا قانون تھا، کیا یہ یہودی اب ویسے ہی قانون دنیا میں چاہتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہودیوں کا بس چلا ہے انہوں نے قانون پھر وہی نافذ کر دیا. جنگل کا قانون، کافروں کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت ہے اسے ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ مرضی دنیا چیختی اور کہتی رہے، مائٹ از رائٹ. اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ کفر کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں؟ طاؤس رحمت اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، اور یمن میں بڑا علم پھیلایا انہوں نے. تو طاؤس رحمت اللہ علیہ کسی نے کہا، پوچھا ایک آدمی کہ میرے والد اپنے بیٹوں میں جو جائیداد کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، کسی کو کم دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، انہوں نے کہا فحکم الجاہلیت یبغون، کیا تمہارے والد کفر کے زمانے کی احکامات چاہتے ہیں؟ عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں. یہ کیسے کر رہے ہیں کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور دیکھو جو لوگ یقین رکھتے ہیں اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا ان لوگوں کے نزدیک. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں ان کے نزدیک تو سب سے اچھا حکم اللہ کا ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان. یہ من جو ہے نا استفہام ہے لیکن نفی ہے، اس میں ہے تو پوچھنے کے لیے کہ من احسن من اللہ حکمن، کس کے لیے ہے سب سے زیادہ اچھا حکم اللہ تعالی کا؟ ہاں کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں لوگوں میں سے اللہ تعالی پر، اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا؟ تو مطلب یہ کہ کوئی نہیں ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ آدمی جس کا جتنا یقین بڑھ جائے گا اللہ کے حکم پہ اپنا سر جھکا دے گا. جتنا یقین اللہ پر بڑھ جائے گا اللہ کے حکم کے سامنے اتنا ہی جھک جائے گا. یہ ہے وہ عظمت کی چیز. اسلام جتنا کامل ہو جاتا ہے، ایمان جتنا گہرائی سے دل میں آ جاتا ہے، بس جہاں اللہ کا حکم آ گیا اس کی مفاد پر زد پڑتی ہو، ذات پہ زد پڑتی ہو، اپنا خاندان، کوئی بھی کسی پہ بھی زد پڑتی ہو، وہ کہتا ہے اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو مجھے یہی ماننا ہے. یہ میری نالائکی ہوگی اگر میں نہ مانوں. اسی لیے اللہ تعالی نے دیکھیے ان تمام آیات میں اصل میں حکمرانوں کے متعلق بات ہوتی ہے کہ حکمران جب اپنی مملکتوں میں فیصلے کریں تو کیسے کریں. یہ باتیں بادشاہوں کی ہیں کہ تم جب قانون نافذ کرو گے تو کیسے کرو گے، اور مسلمان ہو کے اللہ کا قانون نہ مانو. دیکھو پھر کیا ہوا یہودیوں کے ساتھ، انجیل والوں کے ساتھ. ہم نے انہیں بھی کہا تھا اور اب آپ کو بھی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے فیصلے جو کریں گے وہ خدا کی کتاب کے مطابق کیجئے. اور فیصلے کیا ہوں گے؟ وہ سارے کے سارے انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے. آپ دیکھیں نا 42 نمبر آیت میں پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا، 42 نمبر آیت میں پہلی مرتبہ کیا ارشاد ہوا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں فَاحْكُم بَيْنَهُمْ تو آپ ان کے سامنے فیصلہ کر دیجئے. آگے کچھ نہیں فرمایا. اچھا اسی آیت میں آگے چل کے دیکھ لیجئے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے تو بالقسط، انصاف کے ساتھ. پہلے مطلقاً فرمایا ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، پھر اسی آیت میں ایک لفظ کو بڑھا دیا ہے اور فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے.
اور پھر 48 نمبر آیت آپ دیکھ لیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بھی لفظ ارشاد فرما دے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اور آپ ان پہ فیصلہ کریں گے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا فیصلہ کریں، پھر ایک لفظ بڑھا دیا کہ قسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، پھر قسط کی گویا کہ یہ تشریح کر دی کہ بما انزل اللہ، جو چیز اللہ نے نازل کی ہے وہی اس کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ تو یہ گویا تیسری چیز لے آئے، اس کا مطلب ہے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے سبق سیکھیں کہ اپنے اپنے ممالک میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور پھر ان کے ضمن میں جو بھی جس درجے کا آتا جائے گا اسی طرح اپنے گھر میں اپنی ذات پہ انصاف اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے اپنے اوپر بھی نافذ کرتا رہے۔ بس کل انشاءاللہ